السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شقي عبد أدرك رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له. قال عليه الصلاة والسلام فقلت آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله تعالى نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. واسألوا الله تعالى أن يستر عوراتكم وأن يؤمن عوراتكم. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب بزرگوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، ماہ رمضان کی گھڑیاں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں. یہ لمحات بہت ہی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہی ہیں. انتظار کے ساتھ ساتھ ہی ایسا لگتا ہے کہ ماہ رمضان کا آغاز ہوا اور اس کا ایک ربع چوتھائی حصہ تقریباً جا چکا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہمیشہ آتا ہے اور اپنے وقت سے چلا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے. ہم کیا ایسے ہی گزاریں جیسے گزرتا ہے رمضان، یا ہمیں اس موسم سے، رمضان کی ان گھڑیوں سے، ان قیمتی لمحات سے، اس کی برکت والی ساعتوں سے، فضائل سے بھرے اوقات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. میرے بھائیوں، بہت سارے ہمارے بھائی آج بھی ایسے ہی رمضان کا وقت گزار رہے ہیں جیسے اس سے پہلے ان کا وقت گزر رہا تھا. رمضان کی یہ ساعتیں ہمیں جو مل رہی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے، تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے. اگر ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو خسارہ، گھاٹا، نقصان کے سوا کچھ نہیں ہاتھ آئے. ہمارے لیے یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سعادت. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موسم میں پھر ایک بار زندگی عطا فرمائی، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ہم زندہ ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھائیں، اسے ضائع نہ کریں، ایسے ہی خالی نہ جانے دیں، بلکہ اس سے خوب فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ یہ ایک موسم ہے بہار کا جو آیا ہوا ہے. فائدہ اٹھانے والے اٹھاتے ہیں، نہیں اٹھانے والے نہیں اٹھاتے. یہ موسم جیسے آیا ہے ایسے ہی گزر جائے گا. امت کے سلف، امام السلف، راس السلف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی، دوسرا طبقہ تابعین کا، ان کے بعد کا طبقہ تبع تابعین کا، خیر القرون، اور ان کے بعد کے جو لوگ گزرے ہیں، ان کی سیرت اگر آپ پڑھیں، ان کی زندگیوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح سے یہ رمضان کو گزارتے ہیں. رمضان کی ان قیمتی گھڑیوں سے، ان بابرکت لمحات سے کیسے فیضیاب ہونا چاہتے تھے، کتنا وقت بچاتے تھے، کتنا وقت کا استغلال کرتے تھے، وقت کا استعمال کرتے تھے، فرصت کا، موقع کو غنیمت سمجھتے تھے. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور صرف روایتی دعاؤں سے بھی کام نہیں چلتا. دعاؤں کے ساتھ آپ کا، ہمارا عزم ہونا چاہیے، پورے طور پر اس کے لیے آمادگی ہونی چاہیے، تیاری ہونی چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ واقعی اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وقت کو خالی کریں، اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، فائدہ اٹھانے کے لیے اسباب اختیار کریں. لوگ روایتی انداز کی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، توفیق کہاں رکی ہوئی ہے؟ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ احسان ہے، انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا فرمایا کہ ہم رمضان میں زندہ ہیں اور فائدہ اٹھائیں. کم وقت میں تیزی کے ساتھ فائدہ اٹھا لیں
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سیزن ہے، بونس کا موسم ہے، بہار کا، جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ صرف اور صرف روایتی دعاؤں سے نہیں مسئلہ حل ہوگا، ہمیں اور آپ کو واقعی اس موسم کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، ان قیمتی لمحات کی قدر کرنا ہوگی، اور ان قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا رہے گا، تیار کرنا رہے گا، اور تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق آئے گی، حالات موافق ہو جائیں گے اور آپ ہم سے فائدہ اٹھانے جائیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آج جس موضوع پر کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے قیمتی لمحات سے، ان انمول اوقات سے، ساعتوں سے، گھڑیوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، اسے ضائع نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افعلوا الخیر دہرکم، اے لوگوں ہمیشہ پوری زندگی خیر کا کام کرو، جتنی تمہاری زندگی ہے، جتنی تمہیں موقع ملتا ہے، تمہاری زندگی کے ماہ، تمہاری زندگی کے سال، تمہاری زندگی کے شب، تمہاری زندگی کے روز، صبح، گھڑیاں تمہاری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے، ان سب میں کار خیر کرو، نیک اعمال کرو، اعمال صالحہ کے خوگر بن جاؤ۔ سیزن، موسم، اس پر مت چلو، کیونکہ اگر سیزن کے تم عادی ہو جاؤ گے تو کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جس سیزن کے منتظر ہو وہ سیزن تمہیں ہمیں مل جائے۔ بعید نہیں کہ ہماری زندگیاں وفا نہ کریں اور ہم اس سیزن کے، اس موسم کے آنے سے پہلے موت کے گھاٹ اتر جائیں۔ تو ایک بات تو کیا ہے، ایک بات ہی سمجھائی جا رہی ہے اس حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی زندگی کے لمحات سے فائدہ اٹھاؤ، زندگی کے سال، زندگی کے مہینے، زندگی کے ہفتے، زندگی کے دن، صبح شام، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، فائدہ اٹھاؤ۔ افعلوا الخیر دہرکم، زندگی بھر نیک کام کرو۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ سیزن کا عادی نہیں بنانا ہے اپنے آپ کو، سیزن کا انتخاب نہیں کرنا ہے، موسم کا انتخاب نہیں کرنا ہے کہ سیزن آئے گا تو لاٹری لگا لیں گے اور اس کے بعد پھر آرام کریں گے۔ یہ سوچ مومن کی نہیں ہوتی، یہ سوچ ان کی ہے جن کا موت پر یقین نہیں، آخرت پر یقین نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا یقین نہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری موت کسی بھی لمحے آ سکتی، بغتتاً، اچانک آ سکتی۔ موت جب آئے گی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں موقع نہیں مل سکتا، چانس نہیں مل سکتا۔ ہمارا ایمان، موت آئے گی تو ہم اس کے گھاٹ اتر جائیں گے، ہمیں گرفت میں لے لے گی۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ نہ اس سے پہلے نہ ایک لمحہ اس کے بعد۔ آدمی اپنی جانور کے تھن کو پکڑ کر دودھ دو رہا ہوگا، ابھی تھن پر ہاتھ لگائے گا اور ابھی دھونے کی کوشش کرے گا، اتنے میں قیامت آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، قیامت وہی نہیں بڑی والی جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے، سورج اور یہی نہیں قیامت، تو بڑی والی قیامت، القیامت الکبریٰ ہے، وہ بڑی والی قیامت ہے جسے ساری دنیا کا نظام برہم ہو جائے۔ میری الگ قیامت ہے، آپ کی الگ قیامت ہے، سب کی الگ الگ قیامت ہے۔ جو موت کے گھاٹ اترا اس کی قیامت آ گئی۔ آپ نے بھی سوچا، آپ نے پلان کیا، آئندہ سال کر لوں گا، اب کی کر لوں گا، اگلے ہفتے کروں گا، اس سنڈے کروں گا، اس منڈے کروں گا۔ کوئی ضمانت نہیں میرے بھائیوں کی وہ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہم سے وفا بھی کرے وقت اور آ بھی جائے، اس لیے کوئی گارنٹی نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں زندگی بھر نیک کام کرو، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے یہ اب موقع، موسم، سیزن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے بھائی نیکیوں کے موسم ملتے ہیں، بہار کے موسم جس میں خاص طور پر کچھ محنت کر کے بہت ساری نیکیاں اکٹھا کر لیتے ہیں، اس کی ترغیب دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَتِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جو عطیے بٹتے ہیں، اللہ کی رحمت کے جو عطیے، اس کے جو تحفے تقسیم ہوتے ہیں، اس کی تلاش کرو، اس کو پانے کی کوشش کرو، اس کے موافق ہونے کی کوشش کرو، اس کا ساتھ پانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى نَفَحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ، اس کی رحمتوں کے کچھ عطیے ہیں
کچھ تحفے. اور نفحات کیا معلوم آپ کو؟ نفحات کی جمع ہے. جب خوشبو پھوٹتی ہے تو اس کو نفح کہتے ہیں. جیسے آپ کوئی عطر فروش بیٹھا ہوا ہو اور اس کی شیشی بند ہو, کوئی چیز باہر خوشبو نہ آ رہی. ایسے تو جہاں عطر فروش بیٹھے گا تو خوشبو آئے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو تیزی کے ساتھ بھڑک اٹھتی ہے خوشبو, وہ کب آتی معلوم آپ کو؟ جب وہ شیشی کھولتا ہے اور آپ کو سلائی میں وہ عطر کا وہ روئی کا ٹکڑا لگا کر کے اور اس کے بعد ڈبو کر کے باہر نکالتا ہے تو خوشبو کیا ہو جاتی ہے؟ پھوٹ پڑتی ہے. اس کو نفخ الطیب کہتے ہیں. علماء کہتے ہیں یہی بتایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ یہ جو موسم ملتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کوئی عطر فروش آپ کو عطر کا فاہا دے دے اور آپ اس کی خوشبو میں بس جائیں, اس سے فائدہ اٹھائیں. ناک سے گزرتے ہوئے پوری طبیعت, پورا ذہن و دماغ معطر بن جائے, طبیعت مچل اٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمتوں کے پہاڑے اٹھتے ہیں, اس کے عطیے بٹتے ہیں, اس کے تحفے تقسیم کیے جاتے ہیں. اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرو. یہی ہے میرے بھائی موسم, یہ رمضان کا موسم ہے. یہ ایسے ہی میرے بھائی کو, میرے بزرگوں, جو موسم آتے ہیں, حج کا موسم آتا ہے, عشرہ ذی الحجہ آتا ہے, ایسے ہی جتنے موسم آتے ہیں چھوٹے بڑے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطیوں کی تقسیم ہونے کا موقع ہے, تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے کچھ عطیے, کچھ تحفے بٹتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. یہی ہمیں اللہ نے عطا فرما دیا ہے. تربیت کی مجلس ہے, کوئی خطاب اور جلسہ نہیں. میرے بھائیوں, سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اس موقع سے جو رمضان کی ساتیں ہم کو ملی ہوئی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفحات کا حصہ ہے, اس کی رحمت کا ایک عطیہ ہے جو ہمیں ملا ہے. ہم زندہ ہیں, باحیات, صحت مند ہیں, تندرست ہیں, اور الحمدللہ روزے, ایسے ہی قیام, ایسے ہی تلاوت کلام, ایسے ہی دیگر اعمال خیر کر سکتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت کا ایک تحفہ ہے جو ہمیں مل گیا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کرو. ایک تو ہمیں مومن کو ہمیشہ کام کرنا چاہیے, ہمیشہ اعمال خیر, ہمیشہ نیکیاں, ہمیشہ اعمال صالحہ کی کوشش کرنی چاہیے, اور یہ جو موقع اللہ کی طرف سے آتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اب موقع بھی آیا ہوا ہے کہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی نے اخیر میں فرمایا وَسَأَلُ اللَّهَ یا وَسُلُ اللَّهَ وَسَأَلُ اللَّهَ أَن يُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ وَأَن يُؤَمِّنَ أَن يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ وَأَن يُؤَمِّنَ روعاتکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا پردہ, تمہاری شرم کی جگہوں کو, عیب کی جگہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھانپ دے, تمہارے خوف کو امن سے تبدیل کر دے. میرے بھائی, یہ دو مواقع بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ایک جب انسان بہت خوف کے ماحول میں ہو, ایک دم بالکل بے چین, خوف, تھراہٹ, کپکپی کا ماحول ہو, چین نہیں ہو, انسان پریشان ہو, تو اس وقت کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے. کیا نیکی کرے گا, کیا کار خیر کرے گا, کیا عمل صالح کرے گا, کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خوف کو, تمہارے ڈر کو امن سے تبدیل کر دے, تاکہ تم امن. میرے بھائی, امن بھی الحمدللہ, امن بھی, ہم امن میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں. دیکھیں دنیا کی ممالک کو, کیسے کیسے حالات سے دنیا کے ممالک گزر رہے ہیں. حالات کی نزاکت کا بلا شبہ آپ کو بھی علم ہے, مجھے بھی علم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہم امن میں ہیں, سکون میں ہیں. اللہ کی فضل و کرم سے اس کی عبادات, اس کی زندگی اور کار خیر میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اور کرنا چاہیں تو کرنے والے کر بھی رہے ہیں الحمدللہ. دوسری چیز کیا ہے؟ انسان, میرے بھائیوں, انسان اللہ کے لیے فرماتے ہیں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عورات کسے کہتے ہیں؟ چھپانے والی چیز کو. کوئی ضروری نہیں کہ وہ شرمگاہ ہی ہو, کوئی بھی چیز چھپانے کی ہو جس سے انسان اپنے آپ میں حیا محسوس کرتا ہو, سبکی محسوس کرتا ہو, تنگی محسوس کرتا ہو, اپنے آپ میں شرماتا ہو, اس کو ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے. انسانی زندگی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, اب اس میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث, یہ روایت ہمارے لیے عبرت کی چیز ہے, نصیحت کی چیز ہے. عام حالات میں, اور مومن عام حالات کے بعد جب موسم سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی برکھا ہوتی ہے اس کے اوپر.
لیکن اگر سال بھر ضائع کرتا ہے اور سیزن میں آ کر کے کچھ کرنا بھی شروع کر دے اور صحیح معنوں میں توبہ نہیں کر رہا ہو، ایک استقلال والی چیزوں موقع آیا ہے چلو کر لو، پھر اس کے بعد وہی حرکت کریں گے، وہی رفتار بھی ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، اگر ایسے ہی کرنا ہو تو پھر انسان کی زندگی برکت نہیں ہوتی. میرے بھائی اسی لیے اللہ کے نبی نے دونوں باتیں ساتھ میں سمجھائی. رمضان کا مسئلہ آپ دیکھیں، رمضان اللہ کے نبی علیہ السلام کتنا قیمتی ہے یہ سرمایہ، کتنا قیمتی ہے یہ لمحہ رمضان کا جو گزر رہا ہے ہم سے، اس کو سمجھانے کے اللہ کے نبی کی وہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی جس میں آپ نے ہے نا آمین 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 کہا ہے نا، اور الفاظ روایت کی مختلف ہے. کسی میں اللہ کے نبی نے فرمایا رغم انف عبد، کہیں آپ نے فرمایا بعودا رجل بعودا عبد، اس طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے ایسا آدمی، ایسے آدمی کی ناک خاک میں مل جائے. ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا شقی عبد، بدبخت ہے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یہ سارے الفاظ اللہ کے رحمت سے دور ہو، بدبخت ہے وہ آدمی، اس کی ناک مٹی میں ملی ہوئی، اللہ کے رحمت سے دھتکارا ہوا ہے وہ آدمی، لعنتی ہے وہ آدمی. اتنی ساری تعبیر اللہ کے نبی نے فرمائی. اور کس آدمی کے لیے فرمائی؟ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور آ کر کے چلا جائے وہ اپنی بخشش کا اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے. آپ اگر غور کریں تو آپ کو یہ تعبیر کہیں اور نہیں ملے گی. یہ تعبیر، یہ انداز گفتگو، یہ نصیحت کا انداز، ترغیب کا انداز، شوق دلانے کا انداز، وقت سے فائدہ اٹھانے کا جو میرے بھائی سلیقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، آپ کو یہ چیز کسی اور عبادت کے حوالے سے نہیں ملے گی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترغیب دی ہو. نماز کے بارے میں نہیں، حج کے بارے میں نہیں، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں، عمرے کے بارے میں نہیں. یہ انداز کہ بدبخت ہے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور رمضان کا مہینہ آ کر ثم سلف ختم ہو جائے قبل ان یغفر له، اس کی بخشش وہ نہ پائے اس سے پہلے رمضان چلا جائے. کیا پیغام ہے میرے بھائیوں؟ پیغام یہ ہے کہ رمضان بخشش لے کر کے آیا ہوا ہے، بخشش کروانے کا یہ سیزن ہے، مغفرت کرانے کا یہ موسم ہے. ہمیں چاہیے کہ مغفرت کرانا ہے تو کرا دیں، ورنہ اگر آپ کے مہینہ چلا گیا مغفرت نہیں ہو سکی ہماری تو پھر اس سے بڑی بدبختی، اس سے زیادہ شقاوت، اس سے زیادہ محرومی، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا اور کوئی موقع نہیں ہو سکتا ہے، کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یہ بات سمجھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آپ ایک پہلو پر اور غور کریں، کیوں آخر اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا؟ وجہ کیوں حج کے بارے میں نہیں فرمایا ایسا؟ کیوں رمضان کے، پھر کیوں عمرے کے بارے میں نہیں فرمایا؟ کیوں زکوٰۃ کے بارے میں نہیں فرمایا؟ کیوں آپ نے نماز کے بارے میں یا کسی اور عبادت کے بارے میں آپ نے نہیں فرمایا؟ قربانی کے بارے میں نہیں فرمایا؟ کیوں آخر رمضان کے بارے میں فرمایا؟ کیوں؟ وجہ کیا معلوم آپ؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں اس چیز کو بیان کیا گیا. وہ کیا ہے؟ اس موسم میں اللہ تبارک و تعالی حالات کو جتنا سازگار بنا دیتا ہے نیکیوں کے کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے جتنا حالات کو سوٹیبل بنا دیتا ہے، جتنا زیادہ سازگار بنا دیتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے، نیکیاں کرنے کے لیے جتنا مناسب بنا دیتا ہے اتنا کسی اور موسم میں نہیں بناتا. کیسے؟ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اذا دخل رمضان اذا استحل رمضان، جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب. نمبر 1، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فتحہ نہیں بلکہ فتحہ، بالکل کھول دیے جاتے ہیں، اور جب تک یہ رمضان ہے اس کا سیکنڈ باقی ہے تب تک کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. سمجھ؟ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جب تک اس رمضان کی ساعتیں موجود ہیں تب تک کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا. اتنا حالات سازگار ہو جائیں وہی تو فائنل ہے نا ٹھکانا. جنت کا داخلہ سب سے بڑی کامیابی، جہنم سے نجات سب سے بڑی کامیابی. کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. سب کو موت کا مزہ چکنا ہے، تم سب کو اپنے اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اللہ کے تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
جس کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامیابی. رب ذوالجلال کا اعلان ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ جنت کا داخلہ مل جائے، جہنم سے چھٹکارا مل جائے. یہ سہولت اس کے اندر کتنی زیادہ ہے. جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، بند نہیں کیا جاتا. جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، کھولا نہیں جاتا. ایک سہولت تو یہ بنا دی گئی. دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا صفدت الشیاطین، جو دوسری روایت میں سلسلت الشیاطین. اور میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا وصفدت مردۃ الجن، بڑے بڑے سرکش شیاطین کو، جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے. گمراہی کا جو بڑا بڑا بیڑا اٹھانے والے ہیں نا، بڑے بڑے کارندے ابلیس کے ابالیسا، ان کو قید کر دیا جاتا ہے. ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، گردن میں توق ڈال دیے جاتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. میرے بھائی میرے بزرگ، یہی تو شیطان ہے کہ اللہ کے پاس سے بول کر کے آیا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور گمراہ کروں گا، ضرور گمراہ کروں گا. لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، آگے سے آؤں گا تیرے بندوں کے، پیچھے سے آؤں گا تیرے بندے کے، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ فرماتا ہے کہ بڑے بڑے جو ایسے گمراہ گر ہیں ان کو تو قید کر دیا جاتا ہے، چھوٹے کھلے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے، یہ دنیا امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت پیدا کیا، زندگی پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ آزمائے کہ ہم میں سے نیک عمل کرنے والا کون ہے، صحیح عقیدے والا ایمان والا کون ہے، صحیح سنت رسول کے مطابق زندگی میں عمل کرنے والا کون. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہماری موت اور زندگی کو پیدا کرنا. تو آزمائش تو رہے گی، آزمائش سے چھٹکارا نہیں ہے، اس لیے چھوٹے شیاطین کھلے رہے. لیکن مردۃ الجن، سرکش قسم کے جو شیاطین ہیں، جن ہیں، ان کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ قید کر دیا جاتا ہے. آپ بتائیے کتنی بڑی فیسلٹی ہے یہ، کتنی بڑی سہولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور دیکھیں مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے اللہ کا فرشتہ اعلان کرتا ہے، آسمان سے اللہ کا فرشتہ اعلان کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر. میرے بھائی اللہ کا فرشتہ لگا ہوا ہے، بلا رہا ہے ہم کو. یہ جنت کے دروازے کھلے، جہنم کے بند، یہ بڑے بڑے شیاطین قید کر دیے گئے. اس سے اچھا موسم اللہ کے بندو تمہیں نہیں ملے گا. آؤ نیکیاں کرنے والے آگے بڑھو، موقع کو غنیمت سمجھو، ان قیمتی لمحات کی قدر کر لو، اپنا دامن مراد نیکیوں سے بھر لو اور اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت کا سامان کر لو. اعلان کرتا ہے نیکی چاہنے والے آگے بڑھ، نیکی چاہنے والے آگے بڑھ، آگے سبقت کر. موسم ہے، موقع ہے، غنیمت ہے، فرصت ہے، ورنہ بہت خسارہ اٹھائے گا. اور کیا کہتا ہے؟ یا باغی الشر اقصر، اور جس کو بدی کرنا ہے، گناہ کرنا ہے، جس کو اس رمضان کی ناقدری کرنی ہے، اسے چاہیے کہ پیچھے رہے، تیرا کام نہیں. اگر تو اس مہینے میں گناہ کرے گا تو تیرا بہت برا ہوگا، اس لیے تجھے اس میں نہیں آگے آنا. نیکی کرنے والے آگے بڑھو، بدی کرنے والے پیچھے جاؤ. یہ تیسری سہولت. چوتھی سہولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات اللہ تبارک و تعالی نہ جانے کتنوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. کوئی حد نہیں ہے، کوئی تعداد متعین نہیں ہے. ہاں بیٹا وہ آج 100، دوسرے دن 100، تیسرے دن 50، ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ پیچھے رہ گئے. لگے رہو، مغفرت ہو جائے گی. اللہ تعالی ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا، اور ہر رات گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی، ہر رات. اس لیے وہ باتیں بھی غلط ہیں اور ضعیف اور موضوع اور منکر روایات کا حصہ ہیں جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. یہ روایت کیا ہے؟ بہقی کی روایت منکر، یعنی بے انتہا ضعیف، ناقابل اعتبار، بالکل اعتبار کے قابل نہیں ہے روایت. کہتے ہیں اس مہینے کا ایک عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا. یہ غلط ہے. اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے صحیح بخاری کے، اللہ کے نبی فرماتے ہر رات اللہ تبارک و تعالی جہنم سے گردنوں کو آزاد کرتا ہے.
اور یہ حدیث کے خلاف ہے. کہتی ہے کہ آخری 10 دن جو ہے وہ گردنوں کی آزادی کے. پورا رمضان رحمتوں کا ہے, پورا رمضان مغفرت کا ہے, پورا رمضان جہنم سے گردنوں کی آزادی کا ہے. تو یہ حالات کی سازی ہے میرے بھائیو, سازگاری ہے, حالات کی سازگاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے اچھے حالات بنا دیے. اس لیے اس موقع کو کیا کرنا ہے, ہمیں غنیمت سمجھنا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے دروازے کھلے ہیں, جہنم کے بند ہیں, شیاطین قید کر دیے گئے. اعلان کرنے والا ترغیب دے رہا ہے, شوق دلا اللہ کا فرشتہ, اور نیک کام کرنے والے آگے بڑھو. ہر رات جہنم سے گردنوں کی آزادی ہوتی ہے. اتنے حالات کو سوٹیبل کر دیا گیا, سازگار کر دیا گیا. تو کیا اللہ کے نبی نہیں فرمائیں گے شقی عبد, بدبخت ہے وہ اللہ کا بندہ جسے رمضان کا یہ مہینہ ملے, یہ اس کی قیمتی لمحات اسے ملے اور آ کر کے چلے جائیں اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے, اپنی بخشش کا سامان نہ کروا سکے. اسی لیے میرے بھائی یہ بڑے قیمتی لمحات بڑے قیمتی ہیں. اس کی قدر سمجھو, اس کی قیمت سمجھو میرے بھائی, میرے بزرگوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یہاں پر بڑی اہم ہے. ویسے تو وقت کی اہمیت کے بارے میں تو بہت ساری حدیثیں ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں میرے بھائی, ہے نا. انسان کو صحت اللہ نے دی ہے اور انسان کو خالی وقت اور موقع دیا ہے, یہ غنیمت ہے. اور بہت سارے لوگ انہی دونوں نعمتوں میں خسارے کا شکار ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری میں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد, بہت سارے لوگ خسارے کا, دیوالیے کا شکار ہے. خسارہ, صحت اور میرے بھائی خالی وقت. صحت ہے, تندرستی ہے, جوانی ہے, طاقت ہے, قوت ہے, بازو کے اندر انرجی ہے, کر گزرنے کا جذبہ ہے, تو دوسرے ٹریک پہ لگا ہوا ہے, دوسرے ٹریک پر لگا ہوا ہے. اللہ کے دین کی طرف اس کو رغبت نہیں ہے. وَشَابٌ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ. 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے. ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی تربیت, جس کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں, اللہ کی بندگی میں ہوئی ہو. یہ ہے کام جوانی کا جس میں ہمیں گزارنا چاہیے, جس میں ہمارا وقت لگنا چاہیے. آج لگنا ضروری ہے, کل نہیں. کل موت کا بھروسہ نہیں, کل صحت کے ختم ہو جانے کا بھروسہ نہیں, کوئی ضمانت نہیں, کوئی گارنٹی نہیں. آج ابھی چاہیے, وقت لگے میرے بھائی. لیکن لوگ بڑی تعداد میں خسارے میں ہیں. دیکھ, جب جوانی طاقت ہوتی انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے, اور جب میرے بھائیوں جب لاٹیاں ٹیکنے کی نوبت آتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ اب کیا کریں, اب تو ہمت ہی نہیں ہے, اب تو طاقت ہی نہیں ہے, اب تو صحت ہی نہیں ہے, اب تو شوگر ہے, تو فلاں ہے, تو یہ ہے, وہ ہے. میرے بھائیوں غنیمت سمجھو وقت کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور بھی آپ کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قامت الساعہ, قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی. ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اور اس میں ترغیب ہے کہ قیامت سے پہلے جو بھی موقع انسان کو ملتا ہے, انسان کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے, اسے فائدہ اٹھائے, اس کو کار خیر میں استعمال کرے, عمل صالح میں استعمال کرے. اس کا وہ وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس بات کو سمجھاتے ہوئے, ترغیب دیتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, صحیح روایت کے اندر, احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت کے اندر آپ فرماتے ہیں ان قامت الساعہ, اگر قیامت قائم ہونے والی ہو, اگر قیامت قائم ہو, یعنی وقت قیامت کے قائم ہونے کا آ جائے. وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَصِيلَةٌ, اور تم میں سے کسی آدمی کے ہاتھ میں کھجور کا وہ ننھا پودا ہے نا, جو کھجور کی بیج میں جب اگتا ہے نا, کلی نکلتی ہے, اور جب نکل جاتی ہے تو اس کو اٹھایا جاتا ہے, اس کے بعد کسی خاص جگہ لے جا کر کے اچھی مٹی میں قاعدے سے اس کو اگایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت اگر قائم ہونے کا وقت آ جائے اور تم میں سے کسی آدمی کے پاس کھجور کا ننھا سا پودا موجود ہو, جس کو لگا دے تو کھجور اگے گا, پھلے گا درخت, اور اس کے بعد اسے کھجور پیدا ہو, فصل آئے گی, کھجور تیار ہو. آپ فرماتے ہیں اگر قیامت قائم ہونے کا وقت آ جائے اور تم میں سے کسی آدمی کے ہاتھ میں فصیلہ ہو, یعنی کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو, اور اگر فَإِنِ اسْتَطَاعَ, اگر اس کے بس میں ہو, اسے اس بات کی گنجائش ہو, اتنا موقع ہو, اتنی طاقت ہو کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے
اس پودے کو لگا دے، اگا دے، فلیغرسھا، اسے چاہیے کہ اگا دے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وقت کو غنیمت سمجھو، وقت کو غنیمت سمجھو۔ اگر قیامت قائم ہونے کی کا پیریڈ آ جائے، کوئی لمحہ آ جائے، اور اس سے پہلے پہلے انسان اگر ایک پودا کھجور کا اگا سکتا ہو اور اگانے کی طاقت ہو، فلیغرسھا، اسے چاہیے کہ اگائے، یعنی موقع کو غنیمت سمجھے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، ایک تو ہماری اور آپ کی قیامت ہے، کل من مات فقد قامت قیامتہ، جو بھی مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہے موت، قیامت صغریٰ، چھوٹی والی قیامت جو ہر آدمی کے الگ الگ آتی ہے۔ اللہ کے لیے اس آخری والی قیامت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بڑی والی قیامت، قیامت الکبریٰ، اس کے قائم ہونے سے پہلے اگر انسان کو موقع مل جائے کہ ایک پودا لگا دے تو لگا دینا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ آخری نقطے تک، آخری لمحے تک انسان کو محنت کرنے، جد و جہد کرنے، کوشش کرنے سے باز نہیں آنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو آخری والا حصہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر آخر میں یہ نوبت آ جائے کہ ایک دم وقت جانے کو ہے، دنیا فنا ہونے کا وقت ہے، یہ تو ہم سال اور مہینے کی بات کر رہے ہیں، دنیا کا خاتمہ ہونے والا پیریڈ آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اگر وہاں بھی تمہیں موقع ہو کہ تم اس کے پہلے کوئی کام کر سکتے ہو تو کرنا۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں موقع کو غنیمت سمجھنا، فائدہ اٹھانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں اللہ کے نبی کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا حیاتک قبل موتک، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے۔ کیا گارنٹی؟ ہم یہ بار بار یہ باتیں کرتے ہیں میرے بھائیوں کہ پچھلے سال نہ جانے کتنے ہمارے قریب کے، دور کے، عزیز رشتے دار، خون والے ریلیشن کے لوگ ہمارے ساتھ باحیات تھے، زندہ تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھا، قیام کیا، قرآن کی تلاوت کیا، شب قدر میں عبادات ہمارے ساتھ میں کیا، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہیں کیا، وہ دنیا میں سے چلے گئے، آج ہمارے ساتھ میں نہیں۔ کیا ضمانت ہے میرے بھائیوں کہ آج کا یہ دن مکمل ہوگا ہمارا؟ ہو سکتا ہے ہماری اس سے پہلے موت ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے، سب کی ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ موت سے پہلے زندگی کو، فراغ کا قبل شغل، اور بزی ہونے سے پہلے خالی ٹائم سے فائدہ اٹھاؤ، بزی ہونے سے پہلے خالی ٹائم سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو خالی وقت بہت بڑی نعمت ہے، موقع ملا ہے، فائدہ اٹھانا ضروری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شباب کا قبل حرمک، اور بڑھاپے سے پہلے جوانی سے فائدہ اٹھاؤ، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جس سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ اور جب بڑھاپا آ جائے، کمزوری آ جائے، بیماری آ جائے تو یا لیتنی، ہائے کاش، کفے افسوس، بتا کیا کروں، تو ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، اس وقت سے آنے سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے، اور انسان حسرت کرے گا۔ یہ نام اعمال، یہ نیکیاں بہت قیمتی ہیں میرے بھائی، بہت قیمتی ہیں، ان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر، وہ لمبی حدیث ہے جس میں عذاب قبر وغیرہ کا ذکر موجود ہے، اس کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جب انسان کو قبر کے اندر فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور فرشتہ اس کے پاس دائیں سے آئے گا تو اس کی نیکی کھڑی ہو جائے گی، نماز کھڑی ہوگی، تقوم الصلاۃ یا تاتی الصلاۃ، نماز آئے گی اور کہے گی ما لک من قبلی مدخل، میری طرف سے تم اس بندے کے پاس نہیں آ سکتے، کیونکہ بندہ نمازی، یہ بندہ جس کے پاس تم آنا چاہ رہے ہو، اس کو گرفت میں لینا چاہتے ہو، میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ میں نماز ہوں، یہ نماز کی پابندی کرنے والے آدمی۔ میرے بھائی، سرہانے سے آئے گا فرشتہ، روزہ کھڑا ہو جائے گا، یا الصیام، روزہ آئے گا، یہ روزہ، اور آ کر کے کیا کہے گا؟ ما لک من قبلی مدخل، میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ روزے دار تھا، یہ ادھر سے نہیں آ سکتے۔ زکات بائیں طرف سے کھڑی ہو جائے گی، میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، زکات دینے والا آدمی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور پیر کی طرف سے الصدقۃ ہے نا، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر والنذر، اور بہت ساری عبادات کا اللہ کے نبی نے نام لیا۔ آپ نے فرمایا پیر کی طرف سے جب فرشتہ آنے کی کوشش کرے گا تو یہ ساری نیکیاں کھڑی ہو جائیں گی۔ مالک من قبلی مدخل، ہماری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں۔
تو یہ نیکیاں ہی ہمیں کام آنے والی ہیں. یہ نیکیاں ہمارا تحفظ ہے قیامت کے دن ایمان کے ساتھ, عمل صالح کے ساتھ. میرے بھائی ایمان تو ضروری, ایمان کے بغیر تو کچھ نہیں ہونے والا ہے. ایمان کے بغیر تو یہ سب بیکار ہے. صحیح توحید صحیح عقیدہ نہیں تو سب کا سب کیا ہے, سب کا سب حقارت ہے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, ہم قیامت کے دن اس کی کوئی قیمت نہیں سمجھیں گے, اس کو اڑا دیں گے. وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, ساری نیکیاں سب اڑا دی جائے گی, کوئی فائدہ نہیں ملے گا. تو ایمان تو ضروری ہے میرے بھائی, اس لیے شرط لگی ہوئی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. مرد ہو یا عورت ہو, نیک عمل کرتا ہو اس شرط کے ساتھ کہ مومن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. دنیاوی زندگی خوشحال گزر جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی, اور آخرت کی زندگی میں اللہ بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا. یہ تو خیر ضروری ہے. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے میرے بھائیوں, بہت قیمتی چیز ہے, اور اتنی زیادہ قیمتی ہے, اتنی زیادہ قیمتی. میں آپ کو ایک دو واقعات بتاؤں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ وقت کو ضائع کرنا موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وقت کو ضائع کرنا موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیسے سمجھاتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں اس لیے کہ موت جو ہے نا, موت آئے گی تو کیا ہوگا, موت آئے گی تو یہ دنیا چھوٹ جائے گی فتنے کی جگہ, فساد کی جگہ. الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا, یہ دنیا لعنتی, دنیا والی چیزیں سب لعنتی. الا ذکر اللہ وما والاه او عالم او متعلم, بس یہ دین اور ایمان اور مسجد اور اللہ کی عبادت اور بندگی, اس کے سوا سب لعنتی ہے دنیا کے اندر. تو اگر موت آئے گی, کہتے ہیں اگر موت آئے گی تو کیا ہوگا, موت آئے گی تو انسان کی دنیا چھوٹ جائے گی. تو دنیا تو چھوٹ جانا ہی چاہیے, مومن کے لیے قید خانہ ضرورت کیا ہے, قید میں بند پڑا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر وقت ضائع ہو گیا تو بندہ اللہ سے دور ہو جائے گا, آخرت سے دور ہو جائے گا. کیسے وقت ضائع ہو گیا ہے, عمر چلی گئی 10 سال 20 سال 30 40 سال 50 سال 60 سال, اس سے بھی زیادہ اگر عمر چلی گئی ہے تو اسے واپس نہیں لا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا کام ہونا تھا, نہیں ہوا. آخرت کی بھی تیاری ہونی تھی, وہ تیاری نہیں ہو سکی. سال گزرا, ہزاروں رکعت کی نمازیں, رمضان کے روزے, صدقات, زکات, حج, عمرے, کار خیر. میرے بھائیوں یہ سب ضائع ہو چکا ہے. اب کہاں حسرت کرنے سے, افسوس کرنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہونے والا میرے بھائی. سلف کا عجیب و غریب حال تھا میرے بھائی, عجیب و غریب حالت تھا. بعض سلف داؤد طائی جو حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ایک صاحب علم بھی ہیں اور عبادت گزار اور نیک شخصیت, صالح شخصیت کا نام ہے. ان کے بارے میں سیرت بیان کرتے ہیں. ان کی سیرت میں حافظ ذہبی نے سیر اعلام نبلاء اور دیگر کتابوں کے اندر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ داؤد بن نصیر طائی رحمۃ اللہ علیہ جو 165 وغیرہ میں وفات پائے ہیں, 165 دوسری صدی ہجری کے میرے بھائی. ان کا طریقہ یہ تھا, بڑے مطلب صاحب علم بھی تھے اور بڑے عبادت گزار اور تقوی شعار عبادت گزار آدمی تھے. یہ وقت بچانے کے لیے قرآن کی تلاوت, مستقل قرآن کی تلاوت, رمضان ہو غیر رمضان ہو, عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں لگے رہنا. جتنا وقت مل سکے زندگی کا سب کو اللہ کی بندگی میں صرف کرنا, یہ ان کا کام تھا. تو ان کا طریقہ یہ تھا کھانے پینے میں کہ وہ کیا کرتے تھے نا, ابھی روٹی جو ہے نا, روٹی کو پانی میں بھگا دیا کرتے تھے. پہلے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے پانی بھگا دیا کرتے تھے, اور اس کے بعد جب وہ نرم ہو جاتی تھی نا تو خود یا خادم کو کہتے تھے اس کو مسل کر کے بالکل اس کو کیا نام ہے بالکل باریک کر دو کہ وہ کھانے کی چیز نہ رہ جائے, پینے کی چیز بن جائے. اس کو مسل کر باریک کر دیا جائے تو کیا ہو جائے, اسے ہم اٹھا کر کے ہم پی لیں. تو یہ ان کا طریقہ تھا, وہ ایسا کرتے تھے. تو کچھ لوگوں نے, ان کے شاگردوں نے, ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں, ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ روٹی ہے تو روٹی تو آپ کھا سکتے ہیں, تو آپ اس کو بھگا کر کے اس کو نرم کر دیتے ہیں, اس کے بعد اس کو مسل کر کے باریک کر دیتے ہیں اور مطلب گلاس سے یا مثال میں کسی برتن میں آپ ڈال کے پی لیتے ہیں, ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ روٹی کو چبانے میں اور اس طرح سے اسے گلا کر کے پی لینے میں 50 آیتوں کا ڈفرنس ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی اس کو چبا چبا کر کے کھانے میں جتنا وقت جائے گا اتنے وقت میں 50 آیتوں کی تلاوت ہو سکتی. اور میں ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں 50 آیتوں کی تلاوت کو. میرے بھائی یہ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ اس کو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح بھی ہم سوچیں، تصور کریں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ حالت تھی ہمارے اسلاف کی، اہل علم کی، عبادت گزاروں کی، نیککاروں کی. اس طرح سے وقت کا استغلال کیا کرتے تھے، وقت بچانا چاہتے تھے. اچھا خیر، اس طرح کی باتیں تو بہت ساری ہیں میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں ہیں. ہم لوگ رمضان کیسے گزار رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا جو رمضان یہ گزر رہا ہے 43 والا جو ابھی سامنے ہے، ماضی تو چلا گیا، خیر یہ کیسے گزر رہا ہے؟ اگر ایک دم ایگزیکٹ بیٹھ کر کے جائزہ لے کر کے پوائنٹس پر، نقطوں پر اور بیماریوں پر جہاں جہاں پرابلم ہے اگر وہاں غور کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر یہ بھی رمضان چلا جائے گا. میرے بھائی رمضان کا موسم جب آتا ہے تو مسلم آبادیوں میں اپنے علاقوں کی بات، اپنی بستیوں کی بات، اپنے محلوں کی بات میں کرنا چاہتا ہوں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کھیل کا موسم آ گیا ہے، کھیل کود کا موسم، لہو لعب کا موسم آ گیا ہے. انجوائمنٹ، منورنجن کے لیے اس سے اچھا سیزن، اس سے اچھا موسم نہیں آ سکتا ہے. میرے بھائی عجیب و غریب بات ہے کہ بڑی تعداد میں ادھر تراویح ہو رہی ہے، عشاء کی نماز ہو رہی ہے، ادھر ہمارے نوجوان بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، کوئی شطرنج لے کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور آج کل انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے اور الیکٹرانک میڈیا، موبائل ہمارے ہاتھ میں، اسمارٹ فون. ہمارے نوجوان بچے 15 سال، 12 سال، 18 سال، 20 سال، 22 سال، اس سے کم زیادہ گول بنا کر کے، گروپ بنا کر کے سب آن لائن گیم کھیلتے. ادھر سے آواز آ رہی ہے، ادھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. پتہ نہیں وہ عشاء میں پڑھا کہ نہیں پڑھا، اور کہاں سے عشاء میں پڑھا بھی ہوگا تو کیا عشاء میں پڑھا ہوگا میرے بھائی، کیا پڑھا ہوگا؟ سارے لوگ آن لائن گیم میں لگے ہوئے ہیں، سب گیم کھیل رہے ہیں. بیڈمنٹن کا ٹائم آ جاتا ہے، کیرم بورڈ چلتا ہے. آپ سوچئے کہ کیا کہ مسلمانوں کا حال. میرے بھائی اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم کہہ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ بچے بھی سب نادان ہیں، سب یہ غیر مکلف ہیں، ابھی شعور کو بھی نہیں پہنچے، شعور کو پہنچے بھی مکلف نہیں ہوئے. لیکن ہمارے جوان بچے بڑی تعداد، اکا دکا نہیں، محلوں کا حال ہے. آپ اگر 2-4 منٹ میں اگر گلیوں کا جائزہ لیں تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ دسیوں، سینکڑوں بچے آپ کو مل جائیں گے مسلمانوں کے جو اسی کام میں مصروف رہتے ہیں. کیا ہے؟ اس کے علاوہ موبائل ہاتھ میں، دن بھر آن لائن ہو کر کے گیم اور کھیل کے علاوہ میرے بھائی آدمی نیوز دیکھ رہا ہے، آدمی انٹرنیٹ سرفنگ کر رہا ہے، آدمی یوٹیوب پر مشغول ہے. آدمی رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں، الامساک من الصبح ہے نا الى الغروب، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، من الاکل والشرب ومن المفطرات کلیہ، کھانے پینے اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے. لیکن گھنٹوں لوگ موبائل پر ڈشوں کا اور ریسیپیز کو دیکھنے میں وقت لگا رہے ہیں. یہ کھانا کیسے بنے گا، تو یہ ڈش کیسے بنے گی، تو یہ آئٹم کیسے تیار ہوگا، تو یہ فنا کیسے ہوگا. ٹھیک ہے، کئی گھنٹوں میرے بھائی. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ہماری افطاریوں کا حال کیا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس ایک جیل میں گویا کی بند ہے، اسے کھانے پینے سے روکا گیا ہے اور اس کے بعد کھانے پینے سے چھٹی ملی تو پھر آدمی سب بھول جائے اور ساری فکر کھانے پینے اور اس کی ڈشوں اور اس کے انتظامات میں لگا دے. کانا یفطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار کیسے ہوتا ہے؟ کانا یفطر علی رطبات، چند تازہ کھجوریں کھا کر کے افطار کیا کرتے تھے. اگر نہیں ملتا تو علی تمرات یا تمرات، چند کھجوروں پر، خشک کھجوروں پر افطار کیا کرتے ہیں. فإن لم يجد یا فإن لم تکن، اگر نہیں ہوتا، نہیں ملتا، حسا حسوات من ماء، تو چند گھونٹ پانی پی لیا کرتے تھے.
میرے بھائی میرے بزرگ، اور ہم گھنٹوں اپنی ڈشوں کی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں. کیسے بنایا جائے گا، یہاں کی ریسیپی دیکھو، یہ چینل دیکھو، وہ چینل دیکھو. یہ میں بات کر رہا ہوں ماہ رمضان کے قیمتی لمحات کا استعمال ہم کیسے کر رہے ہیں، اسی نقطے پر بات ہو رہی ہے میرے بھائی. اس کے علاوہ گپ شپ، اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں شاید یہی مسجد میں، کہ اگر 5-10 منٹ اگر تراویح میں وقت زیادہ چلا گیا تو لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے. 10 منٹ 5 منٹ اگر کوئی درس چل رہا ہے، کوئی خطبہ چل رہا ہے، کوئی اجلاس چل رہا ہے، کوئی پروگرام چل رہا ہے، اگر زیادہ ہو گیا 2-4 منٹ تو کوئی اعتراض ہو جاتا ہے. اور وہی نکلنے کے بعد گھنٹوں آدمی کھڑے ہو کر کے گپ شپ کرتا ہے. وقت کی قیمت ہے، کس وقت کی قیمت ہے، کس وقت کی فکر ہے ہمیں. میرے بھائی میرے بزرگ، بہت خطرناک مسئلہ ہے. اگر ہم نے اس وقت کو ضائع کر دیا تو کوئی ضمانت نہیں کہ ہمیں آئندہ یہ موسم ملے گا کہ نہیں ملے گا. حسرت کے سوا کچھ نہیں ہے. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اللہ تبارک و تعالی نقشہ کھینچتا ہے، نقشہ کھینچتا ہے میرے بھائیو. جب اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بھیج دیتا ہے موت کے اور روح قبض ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے، ارے موت کا ٹائم آ گیا، تو ایسی بیماری لگی ہے کہ شاید اب شفا نہیں مل پائے گی، لگتا مر ہی جاؤں گا اس کے اندر. پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ کچھ دن مہلت مل جائے تو اپنے عمل کر لوں گا. بہت غفلت کیا میں نے، بہت ضائع کیا، اللہ مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو عمل صالح چھوٹ گیا ہے نہیں کر سکا ہوں میں، شاید میں اب کی کر ڈالوں گا. اب بھی موقع مل جائے ایک بار تو میں کروں گا، ان نیک اعمال کو انجام دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها. نہیں بالکل نہیں، ہرگز نہیں. یہ تو بس کہنے والی کی بات ہے، بولنے والا بول رہا ہے، یہ تو بس یوں ہی زبانی زما خرچ ہے، زبانی بات ہے کہ میں جاؤں گا تو نیک عمل کروں گا. ایسا اگر موقع ملا تھا تو میں نیک عمل کرنا چاہیے تھا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دیا، اتنی زندگی نہیں دی، اتنی تمہاری جوانی نہیں رہی، اتنی تمہاری طاقت نہیں رہی جتنے میں ایک نصیحت حاصل کرنے والا اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتا، نیک بننا چاہتا، عبرت حاصل کرنا چاہتا تو کر لیتا. اور تمہارے پاس تو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا پیغمبر بھی آیا تھا، کتاب بھی آئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات بھی آئی تھی، معجزے بھی اترے تھے، سب تم نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے کیا کیا، تم نے وقت ضائع کر دیا. تو ایک حسرت تو یہاں انسان کرے گا وقت کو ضائع کرنے کی وجہ سے، وقت ضائع ہو جانے کی وجہ سے. اور یہ وقت رمضان جیسا قیمتی وقت ضائع ہو جائے تو بہت افسوس کی بات ہے. تو ایک تو یہ جب موت کا وقت آئے گا تب افسوس کرے گا اور تمنا کرے گا کاش زندگی مل جائے میرے بھائیوں. اور یہی اسی افسوس مرنے کے بعد سارا معاملہ ہو جائے گا، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا انسان کو. وہاں بھی یہ حسرت باقی رہے گی، وہاں بھی افسوس باقی. کس چیز کی افسوس، کس چیز کا افسوس؟ وقت جو ضائع کیا زندگی کا. دنیاوی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے کا موقع فراہم کیا تھا ہم نے ضائع کر دیا اسے. ربنا اخرجنا، اللہ نکال جہنم سے ہم کو، نعمل غیر الذی کنا نعمل، اللہ اس جہنم سے نکال دے، موقع دے دے ایک بار زندگی دنیا میں لوٹا دے، جو نہیں کر سکا ہوں اب کی کر کے آؤں گا. میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں سے کہاں واپس جانا ہے، یہ تو انجام ہے. علی بن ابی طالب نے ابن خطاب نے کہا تھا، دنیا کے بارے میں کہا تھا الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. آج اس دنیاوی زندگی جو تم جی رہے ہو، ہم جی رہے ہیں، آپ جی رہے ہیں، اس وقت عمل کا پیریڈ ہے، کام کرنے کا پیریڈ ہے، نیک عمل کرنے کا پیریڈ ہے، محنت کرنے کا پیریڈ ہے. وقت انسانی زندگی کے لمحات کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. یہ عمل کا ٹائم ہے. آج حساب لینے والا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. کوئی حساب لینے کے لیے آیا، کوئی فرشتہ آیا پوچھتا ہے کیوں کیے نہیں کیے، یہ حساب نہیں. حساب کا ٹائم عمل کا ٹائم. اور کل قیامت کے دن ہماری موت ہو جائے گی تو حساب کا ٹائم آ جائے گا، عمل کا ٹائم ختم ہو جائے گا. حساب نہیں آ جائے گا، عمل نہیں کر سکتے ہم، عمل کا وقت نکل چکا ہوگا، ضائع ہو چکا ہوگا. میرے بھائی تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر.
دنیا سے فائدہ اٹھا لو، وقت جب تک دنیا میں زندگی دی اللہ نے اسے فائدہ اٹھاؤ، نیک عمل کر لو، کیونکہ نہیں معلوم تمہیں آئندہ زندگی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ کتنے ایسے صحت مند ہیں، کتنے ایسے صحت مند اور تندرست ہیں، بغیر بیماری کے موت کے گھاٹ اتر گئے، کوئی بیماری نہیں تھی، موت آ گئی۔ تو کم من علیل عاش حینا من الدہر، اور کتنے ایسے مریض اور بیمار لوگ ہیں جو برسوں زندگی جیتے رہے۔ تو کوئی گارنٹی، کوئی نہ سمجھے کہ میں صحت مند ہوں آج نہیں کل کر لوں گا، کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے بھائی۔ دقات، کوئی عربی شاعر کہتا ہے دقات قلب المرء قائلۃ له ان الحیات دقائق وثوانی۔ قیمت سمجھو، اللہ کیا کہتا ہے؟ شاعر، عربی شاعر، انہی آیات حدیث کی ترجمانی ہے ایک طرح سے۔ عربی شاعر کہتا ہے یہ دل کی دھڑکنیں، جو دل دھڑک رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہاتھ رکھ کر کے دیکھو معلوم پڑ جائے گا دھڑک رہا ہے دل کی دھڑکن بتلا رہی ہے، آدمی سے کہہ رہی ہے، میری دھڑکن مجھ سے کہہ رہی، آپ کی دھڑکن آپ سے کہہ رہی ہے ان الحیات دقائق وثوانی، زندگی منٹوں اور سیکنڈوں کا ہی تو نام ہے۔ زندگی کس کا نام ہے؟ منٹوں کا اور سیکنڈوں کا نام۔ یہی سیکنڈ جمع ہو جائیں منٹ بن جاتا ہے، منٹ جمع ہو جائے گھنٹے بنتے ہیں، گھنٹے دن بن جاتے ہیں، دن ہفتہ، ہفتہ مہینہ، مہینہ سال، اور یہی ہماری زندگی ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ زندگی کیا کس چیز کا نام ہے؟ دقائق وثوانی۔ میرے بھائی یہ منٹوں اور سیکنڈوں کا نام ہے۔ فرفع لنفسک قبل موتک ذکرہا فإن ذکر الانسان من بعدہ عمر ثانی۔ شاعر کہتا ہے اس لیے یہ جو زندگی ہے تو ملی ہے منٹوں سیکنڈوں والی، یہ بہت قیمتی ہے، اس میں اپنے کارنامے بڑھاؤ، اپنی نیکیاں بڑھاؤ، اپنے اعمال صالحہ بڑھاؤ، اپنا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آخرت میں بلند کر لو، وہاں تمہارا نام لیا جائے اللہ کا یہ بندہ ہے جس نے اعمال صالحہ کیا ہوا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کیا ہوا ہے۔ اور یہ جب تم کر کے جاؤ گے تو تم بعد والے کے لیے بھی عبرت بن جاؤ گے۔ بعد والے کیا کہیں گے؟ گرچہ تم دنیا سے چلے جاؤ گے لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی انسان کے نیک اعمال اور اس کی نیک نامی یہ انسان کی دوسری عمر ہوتی ہے جو مرنے کے بعد دنیا والے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کی ان ساعتوں سے، ان قیمتی گھڑیوں سے، ان انمول لمحات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی سب سے اہم عبادت روزہ ہے، روزے کے علاوہ قیام اللیل ہے، تراویح ہے جس کو ہم کہتے ہیں، ایسے قرآن کریم کی تلاوت ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، اعتکاف ہے، عمرہ ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جتنی توفیق عطا فرمائے آپ کثرت سے نیکیاں اکٹھا کر لیں، کثرت سے نیکیاں اکٹھا کر لیں، کیونکہ یہ زندگی کا اچھا مومن کا کام کیا بنا؟ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر عمل آخری سمجھ کر کے کرے، دو معنی میں آخری سمجھ کر کے کرے۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ اتنا سنوار کر کے، اتنا اچھے سے، اتنا سنت کے مطابق عمل کرے کہ یہ سمجھ لے کہ اتنا اچھے سے اب دوبارہ پتہ نہیں ادا کر پاؤں یا نہ کر پاؤں۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ نماز آخری نماز ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ روزہ آخری روزہ ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ آیت کریمہ جو تلاوت میں کر کے فارغ ہوا ہوں، سب مصحف بند کر رہا ہوں، یہ میری زندگی کی تلاوت کا، قرآن کی تلاوت کا آخری حصہ بن جائے، اس کے بعد موقع ہی ہاتھ نہ آئے۔ تو مومن کو چاہیے کہ انسان کی زندگی کا ہر عمل، وہ اپنی زندگی کا ہر عمل آخری سمجھ کر کے کرے، اتنا اخلاص کے ساتھ کرے، اتنی للہیت کے ساتھ کرے، اتنی جستجو کے ساتھ کرے، اتنی سنت کی پابندی کے ساتھ کرے، اور زندگی کے لمحات کو قیمتی سمجھ کر کے کرے کہ اس کے بعد زندگی میں شاید موقع ہاتھ نہ آئے، تو جو کریں وہ ڈھنگ سے کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی اور کار خیر میں پوری دلچسپی کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ، پوری اخلاص اور اللہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی عبادتیں ہم کر پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے، یہ صحیح ہے، درست ہے تو اللہ قبول فرما لے، اس میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل سے قبولیت کے لائق بنا کے قبول فرما لے۔
کیونکہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، تیری رحمت تیری غضب پر غالب ہے۔ اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیری غضب سے، تیری ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ان قیمتی لمحات کی قدر کرنے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔